بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ کیا وزیراعظم عمران خان کی بے نامی جائیداد، ٹھیک ٹھاک مالیت کی بے نامی جائیداد آف شور کمپنیز سامنے آنے والی ہیں اور عمران خان کے حوالے سے مالی کرپشن کا ایک بڑا اسکینڈل، ایک عالمی نوعیت کا اسکینڈل جس میں بہت سی شخصیات کے نام آئیں گے، عمران خان کا نام بھی اس میں آنے والا ہے۔ اس قسم کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں اور ان قیاس آرائیوں کی بنیادی وجہ ہے پینڈورا پیپرز۔ پینڈورا پیپرز انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے تحت سامنے آ رہے ہیں، ICIJ کے تحت سامنے آ رہے ہیں اور آج دن میں بلکہ شام میں کسی وقت یہ پیپرز سامنے آئیں گے۔ غالباً 9 بجے کا وقت دیا جا رہا ہے پاکستان ٹائم جب یہ پیپرز ہمارے سامنے آئیں گے اور انکشافات ہوں گے۔ کچھ اندازے، قیاس آرائیاں، لیکس، خبریں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ICIJ وہی ہے جس کے تحت ہم نے دیکھا تھا پاناما پیپرز آئے تھے اور پاناما لیکس میں موزیک فونسیکا یہ جو فرم تھی، اس فرم کے ذریعے اور کچھ اور چیزوں کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ پیپرز سامنے آئے۔ ان پیپرز میں آف شور کمپنیز دنیا بھر کی 400 سے زائد شخصیات کی سامنے آئیں اور پھر ان میں ہم نے بڑے بڑے نام دیکھے۔ پاکستان میں میاں نواز شریف کا نام تھا، کچھ دیگر نام بھی تھے، ججز کے نام بھی تھے اور اہم ترین لوگوں کے نام تھے، لیکن اس بات پر بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کارروائی صرف میاں نواز شریف کے حصے میں آئی، کسی اور کے خلاف کوئی خاص کارروائی بلکہ کوئی عام کارروائی بھی نہیں ہوئی، یہ بات کی جاتی ہے۔ اب عمران خان کے بارے میں کچھ اہم ترین انکشافات سامنے آنے والے ہیں، ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اب یہ جو پیپرز ہیں ان کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں ICIJ نے کیا کہا ہے، عمران خان کا نام کیوں آ رہا ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے۔ ICIJ نے کہا ہے Get ready for our largest collaboration to date. More than 600 reporters from 117 countries have been working in secret to uncover groundbreaking stories hidden in a trove of more than 11.9 million documents. The Pandora papers drop tomorrow at 12:30 PM EDT, 4:30 PM GMT، کچھ ہمارے ہاں 9 ساڑھے 9 بجے کے آس پاس کا وقت ہے اور اس سلسلے میں پھر ICIJ نے کہا ہے کہ سبسکرائب کریں، اس بارے میں مزید جانیں۔ یہ ICIJ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور پاکستان میں ہم نے ان پیپرز کے حوالے سے دیکھا کہ ابصار عالم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے اس بارے میں بات کی اور کہا کہ بین الاقوامی سطح پر پاناما طرز کا ایک دھماکہ خیز اسکینڈل جلد سامنے آ رہا ہے جس کے جھٹکے پاکستان میں زلزلہ پروف امارات میں بھی شدت سے محسوس کیے جائیں گے۔ 2-4 روز پہلے یہ بات کی گئی تھی کہ اب جو اسکینڈل سامنے آئے گا اس میں آرمی جنرلز کے، حاضر سروس اور ریٹائرڈ جنرلز کے نام بھی ہوں گے، یہ خبر تھی۔ اس کے بارے میں زیادہ کچھ بات نہیں ہوئی، یہ کچھ صحافیوں کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا۔ اب جو ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں زلزلہ پروف امارات میں بھی شدت سے جھٹکے محسوس کیے جائیں گے، یہ غالباً اشارہ دیتے ہوئے اسی طرف بات کر رہے ہیں۔ ابصار صاحب لکھ رہے ہیں لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے کہ منصف محترم میڈیا اور محتسب کا اس پر رد عمل پاناما جیسا ہوگا یا کہ مختلف، یعنی پاناما میں میاں نواز شریف نشانہ بنے۔ اب ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ منصف یعنی کہ عدالت، محترم میڈیا اور محتسب کا اس پر رد عمل، تو پھر وہ طاقتور حلقوں کی بھی بات کر رہے ہیں، میڈیا کی بھی بات کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ یہ ابصار صاحب کی جانب سے اس سلسلے میں بات کی گئی۔ اس حوالے سے ہوا یہ کہ ایک صاحب سامنے آئے، فرید الدین، ان کے حوالے سے معلومات سامنے آئیں اور ان کی آف شور کمپنیاں نکلی۔ ان کی آف شور کمپنیوں کا جو پتہ ہے جس کے تحت پاکستان میں جائیداد ہے وہ ہے 2 زمان پاک کی جائیداد۔ یہاں وزیراعظم عمران خان کی رہائش ہے، ان کا گھر ہے اور اسی لیے پھر بات ہوئی کہ عمران خان جو ہیں ان کا ان آف شور کمپنیز سے تعلق ہو سکتا ہے، کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی عمران خان بہت سے صحافیوں نے اس بارے میں بات کرنا شروع کی۔ اب یہ جو فرید الدین، ان سے ایئر وائی نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ لاک گیٹ 2008 میں آف شور کمپنی بنائی تھی، ہاک فیلڈ لمیٹڈ نامی کمپنی دوست کے نام پر بنائی تھی۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ برگی برادری سے ان کا تعلق ہے، ملاقاتیں رہتی ہیں، عمران خان سے وزیراعظم بننے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی۔ آف شور کمپنی یعنی یہ بتا رہی کہ عمران خان سے وزیراعظم بننے سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ آف شور کمپنی میری تھی، وزیراعظم عمران خان سے تعلق نہیں، یہ بھی انہوں نے کہا۔ زمان پارک میں 3 گھر ایسے ہیں جن کا پتہ ایک ہی ہے، لاکیٹ انویسٹمنٹ نامی
آف شور کمپنی میری تھی. وزیراعظم عمران خان سے حالیہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. میرا بھی برقی فیملی سے تعلق ہے, وزیراعظم کا بھی ہے. 2013 یا 2014 میں آف شور کمپنی ختم کر دی تھی. اس کے بعد حکومت کا موقف بلکہ وزیراعظم عمران خان کا موقف ہمارے سامنے آیا, اور وزیراعظم عمران خان کا موقف ان کے سیاسی ابلاغ کے مشیر کے ذریعے سامنے آیا. عمران خان صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کوئی بے نامی اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ ماضی میں ایک آف شور کمپنی استعمال کی گئی جو عدالت میں بتا چکے ہیں. پھر یہ بتایا گیا کہ اپنی ساری جائیداد کی تفصیلات عدالت میں پیش کر چکے ہیں. شہباز گل صاحب نے سلسلے میں یہ معلومات میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہیں. وہ بتاتے ہیں شہباز گل صاحب کہ وزیراعظم سے پوچھا, انہوں نے کہا میرا کوئی رشتہ دار فرید الدین نہیں. عمران خان کے رشتہ دار نے بتایا کہ زمان پارک میں 2 گھر ایک پتے پر ہیں. فرید الدین کی, یہ جو نام سامنے آ رہا ہے, کبھی وزیراعظم سے ون آن ون ملاقات نہیں ہوئی. یعنی وزیراعظم سے وہ اکیلے جا کے ملاقات کر رہے ہوں کہ باضابطہ ملاقات ہوئی ہو, نہیں ہوئی. برادری کی بنیاد پر, یعنی ڈھیر سارے ملنے والے ہوں, کسی تقریب میں ہو سکتا ہے کوئی ملاقات ہوئی ہو. وزیراعظم عمران خان کا فرید الدین سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, یہ بھی بتایا گیا. وزیر اعظم کے کسی دوست یا ملازم کا نام بھی فرید الدین نہیں. اب میڈیا یہ بتا رہا ہے اور فرید الدین کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے دوستی ہے. وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ میں ایک پیسے کا حساب دیا. سپریم کورٹ نے وزیر اعظم عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا. ہم ان لوگوں کی طرح نہیں کہ سوال پوچھیں تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. وزیر اعظم عمران خان شفافیت پر یقین رکھتے ہیں. معاونین خصوصی اور مشیران نے بھی جائیداد کی تفصیلات دیں. یہ عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا, اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا تھا کہ خاص طور پر جو وزیر اعظم کے مشیر تھے ایس اے پی ایم جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب, ان کی جائیدادوں کے حوالے سے بڑی بات چیت ہوئی تھی. لیکن میں نے آپ کو کلیئر کیا تھا کہ جو ان کی گاڑی ہے جس کی 3 کروڑ مالیت تھی, تقریباً 30 لاکھ مالیت ظاہر ہو رہی تھی, اس کی وجہ یہ کہ آرمی سے خصوصی طور پر اس قیمت پر ملتی ہے. اس کے بعد شہباز گل صاحب کہتے ہیں پاکستان میں رواج نہیں تھا, لیکن عمران خان شفافیت پر یقین رکھتے ہیں. اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا تھا. ملک کے لیے کھڑے ہونے والے لیڈر کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ہمیں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فخر ہے. عوام کے مفاد میں فیصلے کریں گے تو ملک کے خلاف بھی سازشیں ہوں گی. ہمیں ایسی سازشوں کا مل کر مقابلہ کرنا ہے, یہ کہا گیا ہے شہباز گل صاحب کی جانب سے. اور انہوں نے وزیر اعظم عمران خان سے پوچھ کر یہ معلومات میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہیں, یا شہباز گل صاحب کو کہا گیا کہ آپ میڈیا کے ساتھ یہ معلومات شیئر کر لیں, یہ ان تمام چیزوں سے کلیئر ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں مزید کیا بتائیں گے ہمارے سامنے آئے گا. یہ پیپر سامنے آتے ہیں, یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ یہ عمران خان جو ہیں ان سے کچھ تعلق نکلے گا, نکل بھی سکتا ہے. عمران خان صاحب کچھ چیزیں بتا رہے ہیں, فرید الدین کچھ چیزیں بتا رہے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ جنرلز کے, آرمی جنرلز کے, ایکس اور کرنٹ آرمی جنرلز کے بھی نام آئیں گے. کچھ زیادہ دیر نہیں ہے, آج یہ ہمارے سامنے آ جائے گا. لیکن جس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں اس طرح سے باتیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کو ایک بار پھر ایک مثال قائم کرنی چاہیے کہ میاں نواز شریف نے ان پیپرز کے آنے کے بعد سازش ہے کہا تھا. پھر اس کے بعد عدالت نے میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اس معاملے میں فارغ کیا کیونکہ عمران خان پیچھے پڑ گئے تھے. میں یہ چاہوں گا کہ اگر عمران خان کے نام پر کچھ نکلتا ہے, کچھ چیزیں مشکوک ثابت ہوتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کے نام پر ہیں, تو پھر عمران خان کے پیچھے نون لیگ اسی طرح سے پڑے, بالکل اسی طرح سے پڑے جس طرح عمران خان نون لیگ کے پیچھے پڑ گئے تھے. کچھ ہے تو ثابت کر کے دکھائیں, چھوڑیں نہیں. اور عمران خان جو ہیں وہ اس مقدمے میں پورے اتریں, صاف شفاف نکلیں, اور اس کے بعد مزید جم کے اس ملک پر حکمرانی کر سکیں. اور اگر نہیں ہے, کچھ ثابت ہو جاتا ہے, تو پھر عمران خان کو بھی اس عہدے پر رہنے کا حق نہیں ہے, جیسے میاں نواز شریف اس عہدے سے محروم کر دیے گئے تھے. کیونکہ اگر کچھ ہے تو پھر صاف بات ہے کہ عمران خان اس عہدے پر نہیں رہ سکتے. تو عمران خان کو یہاں ایک بار پھر لیڈ لیتے ہوئے مثال قائم کرنی چاہیے. جو کیا گیا تھا شریف خاندان کی جانب سے, اور فیصلے کے بعد بھی بغض سے بھرے 5 ججز کیوں نکالا, اس کے بجائے اگر کچھ ہے, کچھ نکلے تو نکلیں, کچھ نہ نکلے تو سرخرو ہو کر نکلیں, اور پھر اور ڈٹ کر حکومت کریں, اور جو لوگ ملک کو لوٹ چکے ان سے واقعی مال نکال کر دکھائیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.